اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ یہ مشرکین شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنایا اور نہ آپ ان کے جواب دہ ہیں۔ یہ سورہ انعام کی 107 اور 108 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ 107 نمبر کی آیت سمجھنے کے لیے پرسوں کی تھوڑی سی تفسیر کا بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ کا یہ الزام تھا کہ یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی گڑھا ہوا قرآن ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ ان کا اعتراض کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک یہ ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تورات، انجیل، زبور، یہ یک بارگی نازل ہوئی، لیکن قرآن پاک تھوڑا تھوڑا تدریجاً جب وقت ضرورت پڑی، جب یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ 23 سال کی مدت میں قرآن پاک مکمل ہوا، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی آیت کا ٹکڑا، اس طریقے سے قرآن پاک نازل ہوا۔ تو ان لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ اگر قرآن پاک صحیح ہوتا تو جیسا دوسری کتابیں ایک مرتبہ اتری ویسے قرآن کو بھی نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے گڑھ لیا ہے یہ مضامین، اور گڑھ کے نعوذ باللہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے میں نے عرض کی تاکہ یہ آیت جو 107 نمبر کی پڑھی گئی ہے اس کو سمجھنا آسان ہو۔ تو جب یہ کفار مکہ نے یہ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اتبع، آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور آپ ان لوگوں کی طرف توجہ مت دیجیے، ضرورت نہیں توجہ دینے کی۔ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس وحی کی آپ پیروی کیجئے۔ اور اس وحی میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کی گئی۔ اور آپ کفار کی طرف توجہ مت کیجیے، اس کی طرف دھیان مت دیجیے، بس آپ اپنے کاموں میں لگے رہیے۔ آپ کو جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم مل رہا، ایک تو آپ اس کے اوپر عمل کیجیے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجیے، اور آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ مت کیجیے، وہ کیا کہتے کیا کرتے ان کو کرنے دیجیے، آپ اس کی باتوں کی طرف توجہ مت کیجیے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے یہ مشرکین شرک نہ کرتے، لیکن ان کا شرک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو جو چلا رہے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے، ہماری آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، ہر چیز کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے کسی کو مسلمان بنایا، کسی کو کافر بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کے باپ کو ایمان سے محروم رکھ دیا، نبی کی اولاد کو ایمان سے محروم رکھ دیا، نبی کی بیوی کو ایمان سے محروم رکھ دیا۔ اسی طریقے سے دور سے حبشہ سے آنے والے ایسے غلاموں کو ایمان کی دولت دی جس کا سماج میں، معاشرے میں کوئی بھی مقام نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسیر، حضرت خباب، حضرت صہیب یہ غلام تھے، مکے کے اندر یہ غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اس کے اندر حکمت تھی۔ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کو دیکھے ایمان سے محروم رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر کو ایمان سے محروم رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اس کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں ایمان سے محروم رہ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے، کس کو بیٹا دینا، کس کو بیٹی دینا، کس کو دونوں دینا، کس کو دولت دینا، کس کو دولت سے محروم رکھنا،
کس کو غریب رکھنا، کس کو مالدار بنانا، یہ سب چیز جو ہے اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو جوان بیٹا مر گیا، سمجھتے کہ ارے اس کا جوان بیٹا مر گیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ کسی کا شوہر مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آنکھ نکل گئی، کسی کا بھیجا نکل گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا جسم بالکل ڈیمیج ہو گیا، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حکمت کیا ہے، دیکھیے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق چل رہا ہے۔ ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارا دماغ کیا ہے، محدود ہے۔ ہم محدود سوچ میں رہ کر کے ہر معاملے کو سوچتے ہیں، یہ کام کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی، کرونا آ گیا، طوفان آ رہا، دیکھیے پڑوسی ملک میں، سمجھتے لوگ کس کے اندر کیا حکمت ہے۔ ہر کام کے اندر حکمت ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم محدود عقل میں رہ کر کے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے نظام چلا رہا اس کے پیش نظر کچھ اور ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ شرک کرانا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے اللہ کو معلوم ہے، ہم کو آپ کو معلوم نہیں۔ بہت سارے لوگ ہر چیز کے اندر حکمت تلاش کرتے، ارے مولانا اس کے اندر کیا حکمت ہے بتا دیجئے نا۔ تو بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا ہے، شریعت کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ حکمت کو نازل نہیں کیا ہے، مشریعت کو نازل نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے کتا پالنا کیوں ناجائز ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ریل پر سفر کر رہے تھے تو ایک جنٹل مین کے پاس ایک کتا تھا، تو وہ آ کر کے کہنے لگا کہ صاحب آپ لوگ کہتے کتا پالنا حرام ہے، کیوں حرام ہے بتائیے آپ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کتا پالنا، بس یہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو وجہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے اندر قومی خودداری نہیں ہوتی ہے، یہ قوم کا وفادار نہیں ہوتا، کتنا بڑا بھی اس کے سامنے گوشت کا ٹکڑا ڈال دو، یہاں تک کہ پورا مردار ڈال دو تو یہ لڑے بغیر نہیں کھائے گا، یہ لڑ کر کے کھائے گا، اس کی فطرت ہے۔ اور یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور شریک ہو، بلکہ میں اکیلا کھا لوں، اکیلا میں اس کے اوپر قبضہ کر لوں۔ دنیا داروں کا بھی یہی معاملہ ہے، جو کتے کے اندر صفت ہوتی ہے وہی صفت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر بھی یہ حرص و حوث ہوتی ہے، پوری دنیا میرے قبضے میں آ جائے، پڑوس کو، خاندان کو، رشتہ دار کو حق سے محروم کر دیں، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے پورا قبضہ ہم کر لیں، پوری دنیا ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب فرمایا کہ قوم سے اس کا تعلق نہیں رہتا، یہ قوم کے خلاف، قوم کے جو ہے یہ ہمدرد نہیں ہوتے، تو وہ کہنے لگا ہاں ارے آپ نے تو بڑی اچھی بات بتائی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حکمت جو میں نے بیان کی یہ ہماری عقل کی بتائی ہوئی حکمت تھی، لیکن ہماری نظر میں ایسی حکمتیں تو ٹھوکروں میں رہتی ہیں، اصل میں ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول حکم دے اس کو مانو فوراً، اس کے خلاف کوئی کام مت کرو، یہ ہمارے سامنے سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ جو میں نے حکمت بیان کی کہ اس کے اندر قومی جو ہے ہمدردی نہیں ہوتی، یہ ہماری عقل کی بتائی ہوئی حکمت ہے۔ تو اسی طریقے بہت سارے لوگ کہتے کہ جہری نماز، اتنی نمازوں میں جہری قرات کیوں ہوتی ہے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، ظہر عصر میں جہری قرات کیوں نہیں، یعنی زور سے کیوں نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ اس کو کہتے۔ تو دیکھیے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو شریعت سمجھا دی کہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں زور سے قرات کرو، ظہر میں، عصر میں آہستہ قرات کرو۔ اس کے اندر حکمت تلاش کرنا یہ محبت کی کمی کی دلیل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت جتنی کم ہوگی اتنی ہی جو ہے شریعت کے اندر وہ وجہ تلاش کرے گا، حکمت تلاش کرے گا، اور اگر محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتے ہی اس کو فوراً وہ مانے گا، اس کے اندر حکمت تلاش نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام حکمت تلاش کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کفار مکہ آئے، ارے تمہارے دوست تو ایسا کہہ رہے ہیں، میں رات کو گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، بیت المقدس گیا، اس کو بھی تم مانو گے کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی نہیں کہا
کہ میں ذرا تحقیق کر لوں کہ ہمارے دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر کتنی سچائی ہے تم کہہ رہے ہو، اور وہ دونوں کے اندر مطابقت ہے یا نہیں، میں جا کر کے ملاقات کر کے تحقیق کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں بالکل سچ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے فوراً کہہ دیا، برملا کہہ دیا، ذرا بھی سوچا نہیں، یہ بھی نہیں کہا میں تحقیق کر لیتا ہوں، جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ذرا بات کر لیتا ہوں پھر میں تم کو جواب دوں گا، نہیں، بلکہ کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100% نہیں بلکہ 110% اس بات کے اندر سچائی ہے، ذرا بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ مشرک لوگوں کو مشرک نہ بناتا، شرک نہ کرتا، بلکہ میں اگر سب کو چاہتا کہ سب لوگ توحید پرست ہو جائیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے لگے، میں چاہتا ایسا کر دیتا، لیکن میری حکمت کے یہ خلاف ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگرانی بنایا، آپ کا کام تو صرف خدا کی تعلیمات کو، خدا کی دعوت کو پہنچا دینا، بس آپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو لہب کیوں مسلمان نہیں ہوا، ابو جہل کیوں مسلمان نہیں ہوا، ابو طالب کیوں مسلمان نہیں ہوا، فلاں فلاں کافر کیوں مسلمان نہیں ہوا۔ آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں بات پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگرانی بنایا، صرف دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے، آپ ان تک پہنچا دیجئے، ماننا نہ ماننا اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان رب